رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ ان پہ تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، ان پہ تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کی گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کی گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے
آئیں تو عجب کیا جشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آقا جو کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں یا رسول اللہ نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. آقا مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمیں اپنے محسن اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 20واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور عشرِ مغفرت یہ ہم سے عن قریب جدا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یقیناً جو خوش نصیب تھے، جو اللہ پاک کے نیک بندے تھے، یا اللہ پاک نے جن کو توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اس عشرِ مغفرت میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک سے توبہ کی ہوں گی، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے لاکھوں لاکھ کو بخشش کی نعمت سے نوازا بھی ہوگا، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارا نام ان میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ریکویسٹ یہی کروں گا، جو فیضان مدینہ ممبئی کے حاضرین ہیں اور FGN چینل کے ناظرین ہیں، جو وقت بچا ہے غنیمت جانیے اور عبادتوں میں ریاضتوں میں گزاریے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزاریے۔ چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، اچھی نیتوں کے ساتھ سنیے گا۔ جو حاضرین ہیں وہ بھی سنیے گا، جو ناظرین ہیں وہ بھی سنیے گا۔ یقیناً یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عموماً افطار وغیرہ کی تیاریوں کا سلسلہ رہتا ہے، اسلامی بہنیں بھی کچن میں ہوتی ہیں۔ اگر ٹی وی پر دیکھیں تو تھوڑا والیوم بڑھا دیجئے، اور اگر فری ہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، تو اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیے۔ یوٹیوب پر جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کے بعد فوراً ہم مناجات اور دعا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خطا اور غلطی کا ایک طرح سے مجسمہ بنایا ہے، یعنی انسان خطا اور غلطی کا مرکب ہے۔ انسان سے غلطیاں ہونا اور خطا ہونا یہ ممکنات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ جو یہ کہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کسی نبی سے یہ گناہ ہوا ہے، معاذ اللہ، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ انبیاء اور رسول ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، اور ان کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے گناہ سے بچا لے، جسے چاہے خطا اور غلطیوں سے بچا لے، لیکن انسان چونکہ غلطی، یا یوں کہہ لے کہ اچھائیاں اور برائیوں کا یہ مجسمہ ہے۔ اچھا، بعض کی برائیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر کسی کا عیب ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یا پھر جناب اس قسم کے افراد کی جو لوگوں کی عیوب تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جناب اس میں برائیاں کیا ہیں، تاکہ اس کو معاشرے میں لوگوں کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے، سوسائٹی میں اس کو ڈیگریڈ کیا جائے،
اس کی عزت کو گھٹایا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے. اس قسم کے لوگ بھی ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں, اور یقیناً ان کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جناب جس طرح پورے جسم پر مکھی وہیں زخم پر جا کر بیٹھتی ہے نا, گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے نا, وہیں پر یہ انسانوں کی بھی مثال ایسی ہوتی ہے کہ پورے انسان کی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں, اور وہیں پر جا کر یہ جناب اپنی نظریں جماتے ہیں یا خیالات پیدا کرتے ہیں کہ جہاں برائیاں ہیں, اور برائیاں یہ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید یہ انسانیت کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے, کیا نصیحت ارشاد فرمائی ہے, کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, اور عیب نہ ڈھونڈو, لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو. اللہ اللہ اللہ. تو ہمیں مسلمانوں کے عیب تلاشنے نہیں چاہیے. اگر ظاہر ہو جائے اس کو چھپا لینا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اگر بندہ کسی کے عیب کو چھپا لیتا ہے, اس کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے, اور جو عیب نہیں چھپاتا عیب بیان کرتا ہے اس کی مذمتوں کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا, اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. نہ بیان کرے, پلیز نہ بیان کرے. آج کا جو دور ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوشل میڈیا کا دور ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اس قدر تباہیاں ہیں ہمارے یہاں پر عیب اچھالنے کے سلسلے میں, اس قدر یوں سمجھے کہ معاملہ ہے الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. یعنی اگر سوسائٹی میں کسی بندے کا کوئی عیب اگر باہر آ گیا نا, لوگ نوٹ کر رہے ہوتے کہ جناب اس میں کیا غلطی ہے. اور میں آپ کو چند مثالیں اگر یہاں پر دوں کہ ہمارے یہاں پر حالات کیسے ہوتے ہیں. اگر ایک دوست میں کچھ عیب ہیں تو دوسرے دوست نے بیان کرنا, ارے بھائی اس سے کیا دوستی کرنی یار, ارے بھائی جھوٹ بولتا رہتا ہے, فراڈی ہے, دھوکہ دیتا ہے, وفادار نہیں ہے, یہ ٹائم بتاتا ہے ٹائم پر آتا نہیں ہے, کیا اس سے جناب تم دوستی کر رہے ہو. ارے ایک دم بیکار انسان ہے یار, تم نے دوست بنایا ہے اس کے ساتھ تو سلام دعا کرنے جیسا بھی نہیں ہے. اب یہ اگر اس میں یہ چیزیں ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہوا, ہم سچ ہی تو بول رہے ہیں. تو جناب اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور برائی کے ارادے سے بول رہے ہیں, اس کو ڈیگریڈ کرنے کی نیت سے بول رہے ہیں, اس کا پوشیدہ عیب ہے جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہے, ظاہر کر رہے ہیں, یہی تو غیبت ہے. اگر جھوٹ ہوتا تو بہتان ہوتا, سچ ہے تو غیبت ہے. یعنی دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے عیب بیان کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر نہیں ہے تب بیان کریں گے تو بہتان ہوگا, وہ بھی کبیرہ گناہ, اور ہے وہ بیان کریں گے وہ غیبت ہوگا, وہ بھی کبیرہ گناہ. نہیں بیان کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, اپنی زبان کو مسلمانوں کے عیوب بیان کرنے سے پاک کیجئے. اب یہ زبان اگر لوگوں کے عیب بیان کرے گی تو پھر اس زبان میں کہاں سے لذت ہوں گی یار. اس زبان سے ہم کسی کو سمجھائیں گے تو کہاں سے وہ ہماری باتوں کو مان لے گا. باپ کہہ رہا ہے اولاد میری نہیں مانتی, اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے, بڑوں کی چھوٹے بات نہیں مان رہے, ارد گرد رہنے والے نہیں مان رہے, نیکی کی دعوت اثر نہیں کر رہی. اس زبان سے جھوٹ کہیں گے, غیبتیں کریں گے, لوگوں کے عیب بیان کریں گے, کہاں سے اس زبان میں اثر پیدا ہوگا. ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں کسی کے عیب بیان کرنے نہیں چاہیے. تو جناب چلیں, یہ دوستوں کی مثال ہوئی, پڑوسیوں کا عیب پڑوسی بیان کر رہا ہے. ارے کیسا, یعنی بعض لوگ کہہ رہے ہوتے یار کیسا پڑوسی ملا ہے, مطلب بس میرے ہی نصیب میں تھا کہ ایسا پڑوس مجھے ملتا. ایک نمبر کا فراڈی انسان ہے یار, فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے. میں اتنے دروازے بجاتا ہوں لیکن اٹھتا ہی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے فجر میں ان کے یہاں پر. بے نمازی ہے سارے کے سارے. 4-5 دن حضرت نے نماز کی پابندی کر لی تو سارے کے سارے بے نمازی کے گناہ ہی نظر آنے لگ جانے.
ارے جناب یہ پڑوسی میں ایسا ہے، ایک دم مطلب پورا ماحول خراب ہے، گھر کی عورتیں ایسا کرتی ہے، گھر کے مرد ایسا کرتے ہیں، یار دن رات ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی ہے. اچھا پھر اگر اسلامی بہنوں میں آپ دیکھ لیں، اب میں ان کو اسلامی بہنیں انہیں میں عورتوں کا لفظ یہاں استعمال کرتا ہوں. اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اسلام کو اگر ہم اپنے عمل میں لے کر آتے تو ہم یہ حرکتیں نہ کرتے، یہ گناہ نہ کرتے. اب عورتوں کا انداز آپ دیکھیں، ہماری جو خواتین ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے. یہ عورتوں کے بیان کر رہی ہوتی ہے، ارے جناب یہ پاس میں نا یہ بہو ہے، اس کی اپنی ساس سے بنتی ہی نہیں ہے، اتنا ساس کو پریشان کرتی ہے، ساس اس سے بہت تنگ آ گئی ہے، چلاتی رہتی ہے ساس کے سامنے. اللہ پاک ایسی بہو کسی کو نہ دے یار. اچھا سامنے والی عورت، ہاں بالکل صحیح کہا. اچھا وہ 2 سوال اور کرے گی، بولی اور کیا بولتی ہے، ارے کل تو اس کے گھر میں جھگڑا ہوا، اتنا بول رہی تھی، اتنی ٹیں 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 کر رہی تھی، میں نے تو کان پک گئے، میں نے تو سوچا کہ اب میں کیا کروں. ارے بھائی تیرے کان پکے، تو دوسرے کے کان کیوں پکا رہی ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے گھر کے لڑائی جھگڑے تیرے سامنے آ گئے تو لوگوں کو بیان کر. ارے تجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ ارے آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے کل اس گھر میں؟ اچھا سامنے والا بندہ آ رہا، نہیں معلوم ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے. اب جناب بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پھر جو ہے نا وہ تیسرے کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر خیر نہیں ہو رہا ہے، ذکر بد ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، اس کے عیب اچھالے جا رہے ہیں. یہی ساس کے بارے میں، ارے اتنی بہو پر یہ ظلم کرتی ہے، بالکل تلوار کی طرح لٹکی رہتی ہے، بہوؤں کو سانس تک نہیں لینے دیتی. یار میں تو اپنی بہوؤں کو باہر نکالتی ہوں، زمانہ دکھواتی ہوں، شاپنگ کرواتی ہوں، یہ تو ایک دم گھر میں پیک کر کے رکھتی ہے. یار ایسا بھی کوئی رکھا جاتا ہے؟ بہوؤں کو، جانوروں کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے، بہوؤں کو نہیں رکھا جاتا ہے. اب یہ خاتون کو کوئی بتائے تو صحیح کہ اسلام نے جو پردے کا کانسیپٹ دیا ہے، جو اس کو 4 دیواری دی ہے، جو شرعی حدود ہیں اور شرعاً جو جتنی اجازت ہے اتنی باہر جانے کی اجازت دی ہے، اس میں اپنے تحفظات ہے، لیکن اس کو اسلام اور شریعت نے اس بات کی کہاں اجازت دی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ بات بیان کرے کہ یہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا کرتی ہے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ملے گی. اپنے بہو کو اپنے گھر پر بات کرنے نہیں دیتی، ایک دم چڑچڑی عورت ہے یار، اللہ پاک اس سے بچائے. اب یہ بیان ہو رہا ہے. اچھا جناب مارکیٹ کے آپ حالات دیکھ لیں، ایک دکاندار کی دوسرے دکاندار سے نہیں بن رہی، اور اس دکاندار نے دوسرے دکاندار کے عیبوں کو بیان کرنا ہے، عجیب و غریب قسم کے عیب بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے کہیں پر مصلحت شرعیہ ہوتی کہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسائل ہے، لیکن جناب صرف اپنا بزنس چمکانے کے لیے، اپنی دکان کی مارکیٹنگ کو چمکانے کے لیے اپنے پڑوسی دکاندار کے عیب بیان کرنا. ارے جناب یہ گھٹیا قسم کا مال دیتا ہے، میں تو بڑا اچھا مال بیچتا ہوں، تو گھٹیا قسم کا مال لے کر آتا ہے، سیکنڈ مال ہوتا ہے اور تم کو ٹکا دیتا ہے. حالانکہ اس بات کی اس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، بس اس کو بیان اس لیے کرنا ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں اس کے گاہک میرے پاس آ جائیں. اپن تو لوکل مال استعمال ہی نہیں کرتے، پورے مارکیٹ میں چلے جاؤ سب لوکل بیچ رہے ہیں، میں ہی اچھا بیچ رہا ہوں. یہی جناب سب سے زیادہ ایماندار ہے، یہی سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، سب کی برائیاں بیان کرنی ہے. اچھا وہ دوسرا، اگر اس کے پاس وہ بندہ گیا، بھائی آپ ہم کو لوکل مال دے رہے ہو، یہ پاس والے دکان والے نے بولا بھائی وہ جھوٹ بول رہا ہے تم کو، تحقیق کسی کے پاس نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بس اپنے ہی مسلمان بھائی کو ڈیگریڈ کرنا ہے اور اس کے عیب بیان کرنے، اس کی غیبت کرنی ہے. اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ یہ غیبت کی بڑی خطرناک لپیٹ میں. باپ اپنے بچوں کی غیبتیں کر رہا ہے، عیب بیان کر رہا ہے. مولانا صاحب گھر میں آئے، عید کے دن پر عموماً امام صاحب کو اور حضرات لوگوں کو گھر پر مدعو کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، مسجد کے امام صاحب بلانا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، علماء کی حفاظ کی خدمت، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. لیکن اب جناب کوئی معزز شخصیت آئی، اپنے ہی بچوں کے عیب بیان کرنا. ارے یار میرا بچہ مانتا ہی نہیں ہے، حضرت ذرا اس کا تعویذ بنا دو نا، بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، سنتا ہی نہیں ہے میری، اسکول ہی نہیں جاتا ہے، ہوم ورک کرتا ہی نہیں ہے، بالکل ہر مرتبہ 0 نمبر لے کر آتا ہے، ڈھپر ہے ڈھپر. اس کے بھیجے میں جو ہے نا وہ بھیجا نہیں ہے، نہ جانے کیا بھوسا بھرا ہوا ہے. اب وہ بیچارہ بچہ اگر وہ 10 سال 12 سال 15 سال کا ہے، کس قدر اس بچے کا بیچارے کا دل ٹوٹ رہا ہے یار. اور یہ باپ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی یہ خامیاں بیان کر رہا ہوں تو اس کو یہ موٹیویٹ ہو رہا ہے
اس کا جذبہ بڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بیچارہ اپنی عزت کی یہ تار تار ہوتے ہوئے وہ موٹیویٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کا جذبہ مزید ٹوٹ رہا ہے. ہرگز ایسا نہ کریں. بعض بد نصیب اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے عیب بیان کر رہی ہوتی ہے. ارے یار تیرا باپ تو بڑا اچھا ہے یار, میرا باپ تو بولتا رہتا ہے, جب دیکھو جب پابندیاں لگاتا رہتا ہے, یہاں نہیں جانا, وہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا ہے. یار تیرے والد صاحب تو بڑے اچھے ہیں. اپنے باپ کے عیب بیان کیے, اپنی ماں کے عیب بیان کرنا, یعنی بندہ اپنی زبان کو کہاں کہاں استعمال کر رہا ہے. یہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اگر میں مسلمان کے عیب بیان کروں گا, فرق کتنا ہے. ہم کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتے, اور میں نے تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بات جناب باہر اگر آ گئی بس وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, نیوز میں چل گئی, جناب ہمارے گروپس میں چل گئی, فلاں کے یہاں ایسا ہوا, فلاں نے یہ کیا, فلاں کے یہاں ایسا ہوا, فلاں نے یہ کیا, اور بس اس کو تشہیر کرنا ہے, اس کو پھیلانا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. اس بیچارے کی عزت پر جو آنچ آئی ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا. اور ہزاروں لوگوں تک اگر اس کا یہ ایپ پہنچا ہے, سب اس پہنچانے کی وجہ سے گناہگار ہوئے ہیں, تو بتائیں کہ اس پہنچانے والے کے نامہ اعمال میں کتنے سارے گناہ کاؤنٹ ہوں گے کہ اس کی وجہ سے لوگ نہ جانے کسی چیزیں دیکھنے میں یہ مبتلا ہوئے. دیکھنے والوں کو بھی بچنا چاہیے کہ یار ہم کسی کے عیب کیوں پڑھیں, ہم کیوں سنیں یار. کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھ کبھی, سنے نہ عیب کا تذکرہ یا رب, سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. یہ والا ہمارا انداز ہونا چاہیے. تو فرق اتنا ہے کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا, اللہ پاک نے ہمارا عیب چھپایا ہوا ہے. اگر اللہ پاک ہمارے عیب ظاہر فرما دینا تو ہم بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں. تو ہمیں یہی سوچ کر, یہی سمجھ کر عیب چھپا لینے چاہیے کہ یار میری لاج رکھی ہے میرے رب نے, مجھے بچایا ہوا ہے میرے رب نے, میرے بھی تو 10 گناہ ہیں, میں بھی تو 10 خطائیں کرتا ہوں, اللہ پاک نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے, میں کیوں لوگوں کے عیب بیان کروں. اللہ پاک اس بندے کو جو عیب چھپانے والا ہوتا ہے, جو بندے کے عیب چھپاتا ہے نا دنیا میں, ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, جو بندوں کے دنیا میں عیب چھپاتا ہے, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے گا. تو بڑا اچھا فائدہ ہے جناب, اچھا سودا ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو مسلمانوں کے عیب بیان کرنے سے پاک رکھنا چاہیے. اور امیر اہل سنت میرے شیخ کامل مولانا الیاس اتار قادری صاحب نے جو ایک انداز دیا ہے نا, ایک نعرہ دیا ہے نا, پہلے تولو بعد میں بولو. ہم پہلے سوچ لیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. میں جو بول رہا ہوں اس میں بدگمانی کے ترتیب پائے ہوئے الفاظ تو نہیں ہیں جناب, میں کسی کا عیب تو نہیں کھول رہا. اچھا کچھ لوگ نا بڑے منظم انداز میں لپیٹ سمیٹ کے بول رہے ہوتے ہیں, نہ میری نیت یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ایسی چیزیں ہیں. بھائی نیت کیا ہے یار, آپ جو عمل کر رہے ہو کیا وہ برا نہیں ہے؟ آپ جو عیب بیان کر رہے ہو کیا وہ برا نہیں ہے؟ نہ بیان کریں نا یار. ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کا عیب کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ جس سے مقصود اس کی اصلاح ہو, کہ جناب اگر میں اس کے بیٹے کی غلطی کو اس کے باپ کو بتاؤں گا تو اس کا باپ اس کی اصلاح کرے گا, وہ ایک الگ انداز ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن میں ایک نارملی بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بطور عیب چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے. بہت فراڈ ہے, بہت فراڈ. بعض اوقات تو عیب اس طرح کے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ بندہ خودکشی کر لیتا ہے, مر جاتا ہے. جوان مر رہے ہیں, لڑکیاں مر رہی ہیں, خودکشیاں کر رہی ہیں. کیوں؟ ان کی پرسنل لائف اس طرح کی کہ جو لوگوں کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے یا برائی ہی کرتے تھے. ان کی برائی ہے, لیکن جناب ایسے لوگ کہ جو ان کی برائیوں کو اچھال رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کو سمجھانے کی تدبیر نہیں کر رہے, اصلاح کی تدبیر نہیں کر رہے. عقل مند وہ ہیں کہ اگر کسی کا عیب دیکھ لینا تو وہ اچھی تدبیر کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ وہ سمجھانے کی کوشش کرے, یا پھر یہ کوشش کرے کہ اس کا عیب یہ دور کیسے ہو. اور یہ بات بھی یقینی طور پر ہے کہ ہر ایک بندے پر سمجھانا واجب یا ضروری تو نہیں ہے. جب تک شریعت واجب نہ کر دے
ہمیں کسی کے متعلق کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش رہنا چاہیے. ہمیں اپنے دل کو، ہمارے دماغ کو ہمیں نا ایسا ایک دفینہ بنانا چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کے عیوب یہ پوشیدہ ہو، چھپا لیں. دیکھیں ہمارے بزرگان دین کتنے محتاط ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نا کشف عطا فرمایا تھا. یعنی آپ وضو میں گرنے والے پانی کے قطروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ جس نے وضو کیا ہے اس کے گناہ کیا ہے. ایک مسجد میں آپ تشریف لے گئے، ایک شخص وضو کر رہا تھا، اس کی گرتے ہوئے وضو کے وہ پانی کے قطرات دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ شخص والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے توبہ کر لی. کوئی دوسرا شخص تھا، اس کا بھی کوئی گناہ تھا، آپ نے گرتے ہوئے قطروں کو دیکھا، کہا شخص اس گناہ سے توبہ کر لے. اس نے توبہ کر لی. اخیر میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ کشف کی وجہ سے مجھ پر لوگوں کی عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک یہ طاقت، یہ کشف مجھ سے تو لے ختم کر دے. مجھے مسلمانوں کے عیب نہیں دیکھنا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے آپ میں یہ صلاحیت اور طاقت رکھی تھی. کشف کی جو نعمت تھی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملی تھی، لیکن آپ نے مسلمانوں کے عیوب کو دیکھنا پسند نہیں فرمایا. یہ انداز تھا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یا کوئی نبی تھے. آپ نے کسی شخص کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، چوری کرتے دیکھا. فرمایا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی ہے. فوراً کہتے کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے. حالانکہ وہ شخص نے چوری کی ہے، آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے. آپ نے فوراً اپنی بات کو واپس لے لیا. ہم اڑ جاتے ہیں، نہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تجھے ماننا پڑے گا. میں 10 جنوں کو ورنہ سامنے بٹھا کر بولوں گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اقرار کر. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ ڈیگریڈ ہو اور اس کی عزت یہ تار تار ہو. مسلمانوں کا انداز ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ماہ رمضان میں کئی سارے گناہ ایسے کہ جن سے ہم اللہ کی رحمت سے بچنے میں کامیاب ہوئے، تو اب ہمیں مزید نیتیں کرنی چاہیے. دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ماحول الحمدللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اکثر گناہ ہے نا یہ زبان سے ہوتے ہیں. اگر زبان کو بندہ خاموش رکھ لینا، اکثر گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. من صامت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. بس اس حدیث پاک پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. ہم کسی کے عیب نہیں بیان کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی انڈیا کا یہ مدنی ماحول اس سے وابستہ ہو جائے. جو FGN چینل کے ناظرین ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، آپ کے اپنے قریبی شہر میں ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں. دعوت اسلامی انڈیا صرف ماہ رمضان میں ایکٹیو نہیں ہے، الحمدللہ پورے سال دعوت اسلامی انڈیا رن کر رہی ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. یہ کوشش کر رہی ہے ہر شعبے میں دعوت اسلامی انڈیا اپنا کام کر رہی ہے. کیا اسلامی بہنوں میں، کیا اسلامی بھائیوں میں، کیا معذوروں میں، سب جگہ دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. اس دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ FGN چینل اس کو دیکھنے کی عادت بنائیں. یہ الیکٹرانک مبلغ جس کو دعوت اسلامی انڈیا نے اسٹارٹ لیا، اس سے ہماری کوئی انکم نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اس چینل پہ کوئی عورت بھی نہیں ہے، نہ عورت کی آواز ہے. الحمدللہ 24 گھنٹے یہ FGN چینل آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی، دعائیں، بچوں کے پروگرامز، اس کے علاوہ آپ دیکھیں الحمدللہ بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہترین پروگرامز لے کر آ رہے ہیں. اسلامی بہنوں کی تربیت کے لیے علم دین پر مشتمل شاندار پروگرامز لے کر آ رہے ہیں. پورے ماہ رمضان میں الحمدللہ کئی ایک پروگرامز جنہوں نے FGN چینل دیکھا، جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ نے چاہا کہ بہترین پروگرامز FGN چینل پر نشر کیے جا رہے ہیں. تو یہ آپ تک محدود کیوں رہیں؟ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں، آگے بھی پہنچائیں اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ اب مناجات افطار کا وقت ہوگا. آخر میں بس چند سیکنڈ میں دعا کے آداب عرض کر دیتا ہوں. چونکہ عموماً افطار کا وقت ہوتا ہے، کیفیت بھی تھوڑی آخر وقت میں جدا ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا انداز نہ دعا والا ہونا چاہیے.
تو دعا کے آداب کا لحاظ رکھیں. جو اسلامی بھائی باہر ہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. جو اسلامی بھائی ادھر بیٹھے ہیں کچھ ادھر تشریف لے آئیں, اس طرح بیٹھ جائیں. اور دعا ہو نا تو پراپر دعا ہو, ہاتھ اٹھے ہوں, کبھی ہاتھ جناب انگلیوں میں ملے ہوئے ہیں, کبھی ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ہیں. اچھا بندہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی پیچھے تھال پر دیکھ رہا ہے, جگہ خالی ہے نہیں ہے یہیں سے بک کر لوں. تو یہ والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہاتھ اٹھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو آداب کا خیال, یعنی ہاتھ اٹھائیں, ہتھیلیوں کا جو سمت ہے اس کو آپ آسمان کی طرف کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور ہاتھوں کو آپ نارمل انداز میں رہنے دیں, نہ ایک دم چپکا لیں, نہ آپ جدا کر دیں, نارمل انداز میں آپ چھوڑ دیں. آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں, اشک باری ہوں. یہ تو آخری لمحات ہیں, مانگنے والے لمحات ہیں. اس میں بھی اگر ہمارے انداز دعا کے وہ والے نہیں ہوں گے تو یار پھر کیا ہوگا. کسی دنیا میں کسی جناب عہدے دار کے پاس جاتے ہیں تو ایک دم عاجزی انکساری کے ساتھ جاتے ہیں, اور رب کی بارگاہ میں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کبھی ہاتھ یوں ہو رہے ہیں, کبھی جناب ادھر دیکھا جا رہا ہے, کبھی ایسا دیکھا جا رہا ہے. مانگنے والے کے انداز یہ نہیں ہوتے. مانگنے والے کا انداز عاجزانہ ہوتا ہے, انکساری والا ہوتا ہے, مانگنے والا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضرین ہیں اور جو FGN چینل کے ناظرین ہیں, یہ دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ میں دعا میں شریک ہوں گے. بلکہ جن سے ہو سکے دو زانو ہو کر بیٹھ کر دعا کریں. اگر تھک جاتے ہیں تو واپس جیسا آپ کے لیے پاسبل اس انداز میں بیٹھ جائیں, پھر آپ جناب دو زانوں پر بیٹھ جائیں. تو اس انداز میں انشاءاللہ کیفیت کے ساتھ دعا کریں. اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹا دے ساری خطائیں میری, میٹا یا رب, بنا دے نیک, بنانے دے بنا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب, بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر, بنا دے مجھے کوئی الہی خلوص کا پیکر. قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب, قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا
خطائیں میری مٹا رب گناہ گار روح میں لائق جہنم ہوں گناہ گار روح میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے گناہوں کو بخشنے والے مالک و مولا، اے خطاؤں سے درگزر فرمانے والے پیارے پیارے اللہ، تو نے ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنی رحمت سے ماہ رمضان عطا فرمایا، عشر رحمت ملا. بخشش کروانے والے اپنی بخشش طلب کرتے رہے، تو نے ان کو بخش دیا. یا اللہ پھر دوسرا عشرہ مغفرت تشریف لایا. یا اللہ تیری رحمت سے لاکھوں لاکھ جہنم سے آزاد کیے گئے. یا اللہ بس اب چند لمحوں کے بعد یہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے. یا اللہ پورا عشرہ گزر گیا یا اللہ، لیکن ہماری غفلت کا پردہ نہ اٹھا مالک. یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کری نہیں کری، دعائیں کی نہیں کی، یا اللہ ہم بخشے گئے نہیں گئے ہمیں کچھ نہیں معلوم. یا اللہ
ہم نے سنا ہے کہ جس کو ماہ رمضان عطا کیا گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بدبخت ہے. یا اللہ وہ بدبخت ہے. ہمیں نہیں معلوم ہم کون ہیں. یا اللہ ہمیں سعادت مند فرما دے. یا اللہ اس ماہ رمضان میں اس عشرہ مغفرت کے آخری لمحات میں ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے مالک. یا اللہ بڑے گناہ ہے مالک. کس کس جرم کا اعتراف کرے یا اللہ. سب کچھ تیرے سامنے ہے. نام اعمال تیری بارگاہ میں کھلا ہے مالک. ہمیں بس تو معاف فرما دے. یا اللہ مانگنا نہیں آتا. یا اللہ بولنا بھی نہیں آتا. یا اللہ وہ عاجزی انکساری بھی نہیں ہے مالک. بس جیسے ہے جیسا انداز ہے مالک تیرے بندے ہیں. یا اللہ جس کو تو نے اس عشرہ مغفرت میں اپنی رحمت سے بخش دیا ہو یا اللہ اسی کا واسطہ ہم سب کو بھی بخش دے مالک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ سال ماہ رمضان ملے نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں. یا اللہ اسی ماہ رمضان میں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم جانتے ہم معافی کے لائق نہیں ہیں مالک. یا اللہ ہم جانتے ہیں یا اللہ میں سے گناہ گار ہے کہ بس کیا کہیں یا اللہ. لیکن ہم یا اللہ ہمارے گناہ کتنے ہی بڑے ہو کیسے ہی جرم ہو لیکن تیری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. یا اللہ تیری رحمت کے آگے ہم سب کے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ تو ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا رب ہے. یا اللہ تو رحیم ہے. تو کریم ہے. تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے. جب بندہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو پسند فرماتا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. یا اللہ جنت ہم پر واجب فرما دے. یا اللہ جنت میں بلا حساب داخلہ ہمارا مقدر فرما دے. یا اللہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوششیں کی یا اللہ اس پر استقامت دے دے. یا اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان یا اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے نہیں دیتے. یا اللہ نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما. یا اللہ گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے ایسا کرم فرما دے. یا اللہ بولے تو اچھا بولے ایسا کرم کر دے. یا اللہ یہ زبان چلتی ہے تو کبھی غیبت کرتی ہے کبھی مسلمانوں کے عیب بیان کرتی ہے کبھی جھوٹ بولتی ہے. یا اللہ ہماری زبان کو پاک صاف فرما دے. ہمارے دل کو بھی پاک و صاف فرما دے. اے مالک و مولا ہمارے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا فرما دے. یا اللہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ ایسا غلام بنا دے جسے تیرے پیارے حبیب چاہتے ہیں. یا اللہ اے رب کریم جل وعلا FGN چینل پر جہاں جہاں سے ناظرین ہمارے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ تیری حبیب کی امت بڑی پریشان ہے مالک مولا. تیرے پیارے حبیب کی امت پر نہ جانے کسی آزمائشیں آئی ہوئی ہے. یا اللہ تو آزمائشوں کو دور کرنے والا ہے. اے مالک مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو غریب ہے مالک بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کہیں ہو جاتے ہیں یا اللہ علاج و معالجے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہوتی. یا اللہ تو شفا دینے والا ہے. یا اللہ جو کینسر کا مریض ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے یا اس کا نمائندہ ہے نہ جانے کیسی بڑی پرابلم ہے یا اللہ سب کی پرابلمز کو دور فرما دے. سب کے مسائل کو حل فرما دے. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے رب کریم عز و جل ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مالک کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب کا وہ روضہ انور اپنی آنکھوں سے دیکھے بڑی تمنا ہے بار بار دیکھے. یا اللہ ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما. یا اللہ جب وقت نزاع ہو یا اللہ تیرے محبوب جلوہ گر رہے ہمارے لب پر کلمہ طیبہ ہو تیرے حبیب کے جلووں میں یہ روح پرواز کر جائے ایسا کرم فرما دے. یا اللہ ہمیں بری موت سے بچانا. یا اللہ ہمیں اچھی موت ایمان والی
یا اللہ تیرے محبوب کے جلوہ والی عطا فرمانا۔ اے رب کریم جب تک دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے جائز مقاصد پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو خوب ترقی اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو دین کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گئے جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔